وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ وہ اور ان کی وَنِسْتَغْفِرُوا ان اگر استغفروا الف سین تے لگ گیا پہلے طلب کرنا کوشش کرنا، اصل میں جو کلمہ ہے غافرہ یغفر مغفرت کرنا ہماری زبان میں استعمال ہونا، استغفار کرنا بھی ہم اردو میں اسی طرح استعمال کر لیتے، وہ الف جمع کی علامت ہے۔ وَنِسْتَغْفِرُوا اگر تم استغفار کرو اہتمام کے ساتھ، اہتمام کر کے اس سے مغفرتیں طلب کرو، منہ سے ایک دم جملہ کہ مجھے معاف کر دے، یہ نہیں ہے اسے مراد، باقاعدہ سوچ سمجھ کے میں کون ہوں، میری حیثیت کیا، وہ کون ہے، اس کی حیثیت کیا، اور کیا جرم کر بیٹھا ہوں، کس کے حضور کر بیٹھا ہوں، یہ سوچ سمجھ کے پورے شعور کے ساتھ اس سے معافی مانگو۔ ربکم اس سے جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا مالک آقا، یہ سوچ کے کہ وہ مالک آقا اور شہنشاہ ہے، وہ فرمان روا ہے، وہ نگہبان ہے، وہ مربی ہے، وہ پالن ہار ہے، ان سارے معنی کے اندر غور کرتے ہوئے پھر اس سے مانگو۔ ثم توبوا الیہ پھر اس کی طرف پلٹو، ثم پھر تابا یتوبو کہتے ہیں پلٹنے کو، اور پھر وہ برائی سے نیکی کی طرف ہجرت کرنا اور پلٹنا، اسے ہی توبہ کہتے ہیں اصطلاحاً۔ توبو تو تم توبہ کرو، الیہ اس کی طرف، یمتعکم یہ تو مضارع کی علامت، مال و متاع کا کلمہ بھی اردو میں آپ استعمال کرتے ہیں، سامان زندگی کے لیے، سامان زیست کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، دنیا کی وہ چیزیں جن کو انسان پسند کرتا ہے استعمال کرنا۔ یمتعکم وہ مال و متاع تمہیں دے گا، متاعن اور وہ کون سا متاعن، وہ سامان زندگی حسناً جو بڑا عمدہ ہو، حسن حسن ہو تو اس سے مراد ہوتا ہے خوبصورت، حسن ہو تو اس سے مراد ہوتا ہے عمدہ، عمدہ سامان زندگی تمہیں دے گا۔ الی اجل الی کی طرف، اجل اجل کہتے ہیں وقت محدود، وہ وقت مقررہ جو ہے اس تک دے گا، کیونکہ ہر آدمی نے دنیا کے اندر ایک مقررہ وقت تک رہنا ہے، اسی کو اجل کہا گیا ہے۔ الی اجل مسمى وہ جس کو نام دے دیا گیا کہ اتنے بج کر اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ پر یہ زندگی مکمل ہو جائے گی، اس زندگی مکمل ہونے تک وہ مال عمدہ عطا کرتا ہے یا کرے گا۔ وہ یوتی واو کے معنی اور، وہ آتا یوتی دینا، عطا کرنا، کل ذی فضل کل ذی فضل یہ بڑا اہم کلمہ ہے، کل ہر ایک کو، ذی فضل جو صاحب فضل ہو، جس نے اپنے رب سے اپنا تعلق جتنا بڑھا لیا ہوگا، جس طرح جتنا اس نے فضل کمایا ہوگا، جتنا تقوی کے درجات کو اس نے طے کر لیا ہوگا، وہ جتنی بلندیوں پہ پہنچا ہوگا، ذی فضل ذی فضل کو دے گا، فضلہ اس کا فضل، پھر اپنا فضل اس پہ نازل کرے گا، کتنا کرے گا جتنا اس نے طے کیا ہوا ہے، جتنا اس نے فضل اپنا حاصل کیا تقویٰ کے ذریعے، کہنا مان کر کیا ہے، جس طرح اس نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا تھا، اس مال کو خرچ کرنے کا اور حاصل کرنے کا جو طریقہ بتایا تھا، اس کے مطابق اگر اس نے کیا ہے تو اللہ اس پہ فضل بھی ویسا ہی کریں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا وہ اور ان اگر، واللہ یہ ولو کہتے ہیں منہ پھیر لینے کو، وَإِن تَوَلَّوْا اگر واو الف جمع کی علامت آ گئی،
اگر تم نے منہ پھیر لیا، فَإِنِّي پس انی، انا بے شک، یہ متکلم کے لیے آگے، فَإِنِّي أَخَافُ تو پھر میں ڈرتا ہوں۔ خوف سے ہماری زبان کا کلمہ، خافا وہ ڈرا، یخافو وہ ڈرتا ہے یا ڈرے گا، تخافو تم ڈرتے ہو یا ڈرو گے، اور اخافو میں ڈرتا ہوں یا ڈروں گا، علیکم تم پر، مجھے ڈر ہے تمہارے بارے میں، عذاب یوم کبیر، اس دن کا عذاب جو یومن جو دن ہوگا، کبیر بہت بڑا، بڑے دن کا۔ یہ بڑے دن کی جو اصطلاح ہے یہ بھی روز قیامت کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ وَنَسْتَغْفِرُ اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو، اور اس کے ترجمے کرتے ہوئے میں نے بتایا تھا پورے اہتمام کے ساتھ ہے، اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا، جتنا اس نے لکھ رکھا ہے وہ دے گا، اور ہر صاحب فضل کتنا دے گا، ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا، جتنا ہوگا وہ اپنا فضل اس پہ اتنا عطا کر دے گا۔ لیکن اگر تم پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں۔ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام